یہ قضیہ ایک شادی سے شروع ہوا اور اس کے بعد موت کی دہلیز تک جا پہنچا۔ یعنی بہاولپور میں رہنے والی ایک لڑکی علینا بی بی، جس نے اپنی مرضی سے شادی کی کراچی میں اور پھر چین و سکون کے ساتھ کراچی میں زندگی کے شب و روز گزارنے لگی۔ اس کی زندگی کا چین و سکون سگے باپ اور سگے چچا کو بالکل راس نہ آیا۔ وہ مستقل اس کارروائی میں مصروف تھے کہ کسی بھی طرح اس کا گھر توڑوا دیا جائے اور اسے واپس بہاولپور لے جائیں۔ جبکہ ناظرین، علینا بی بی زندگی چین و سکون کے ساتھ گزار رہی تھی، اسے کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ تھی۔ اور پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بیٹی اپنے گھر میں چین و سکون سے زندگی گزارے، لیکن یہاں کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اس لڑکی کے سگے باپ اور چچا، ان دونوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ کسی بھی صورت میں علینا کو اس کے سسرال سے الگ کر دیا جائے، اس کا گھر توڑوا دیا جائے یا اسے ہم اپنے ہمراہ لے آئیں۔ جبکہ لڑکی اپنی زندگی کو سکون اور اطمینان کے ساتھ بتا رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح زندگی کے شب و روز۔ ہاں، ایک بات ناظرین ہم آپ کو ضرور بتا دیں کہ اس علینا کا باپ ایک وانٹڈ کرمنل ہے، یعنی اس کے جرائم کی ایک طویل فہرست موجود ہے قانون کے پاس، اور 20 لاکھ روپے اس کے سر کی قیمت قانون نے مقرر کی ہے۔ دنیا کے ساتھ جرائم تو کرتا ہی رہا، مگر اب یہ ایک نئے جرم کا ارتکاب کرنے اپنے ہی گھر کی جانب آ گیا۔ ہمارا دین اور ہمارا قانون کسی بھی بیٹی کو، کسی بھی بہن کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے اور کوئی بھی قانونی سرگرمی کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہے، شادی کرے تو اس بات پہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پنجاب پولیس اور پاکستان کا قانون اس میں ہر ظالم کو قانون کی جو ہے لپیٹ میں ضرور لے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس جرم کو یہ ترتیب دے رہے تھے دونوں بھائی، یعنی علینا کا باپ اور اس کا سگا چچا۔ ان دونوں نے ظلم کی ایک انتہا کر دی، اور وہ کیا کچھ ہوا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ علینا بی بی کے ساتھ ساتھ اسی گھر کی ایک اور لڑکی موت کے گھاٹ اتار دی گئی، اور ایک بچی کو شدید مضروب کر دیا گیا۔ کیا دنیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ لڑکی اپنی زندگی کو گزار رہی تھی چین اور سکون کے ساتھ، تو اس کے سکون کی بربادی کا باعث کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ اور اپنا چچا تھا۔ ناظرین، ایک بات سوچنے کی ہے،
اور سوچنا ضرور چاہیے کہ انسان کس سے فریاد، کس سے اپیل، کس سے درخواست کرے جب اپنے ہی ظالم و جابر کے روپ میں موجود ہوں۔